سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ کہ ہر خیال ایسا نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا، بلکہ بہت سے ایسے عقائد ہیں جو کہ دل کے اندر، دماغ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ صرف ان عقیدوں کی موجودگی ہی انسان کو جو ہے وہ جہنم کے گڑھے میں گرا سکتی ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ درس حدیث کے ساتھ میں عثمان صفدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کتاب الایمان ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، چیپٹر چل رہا ہے، اور ٹاپک آج ہمارا ہے باب تجاوز اللہ عن حدیث النفس والخواطر بالقلب۔ باب تجاوز اللہ، ٹاپک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا تجاوز کرنا یعنی معاف کر دینا، عن حدیث النفس، جو انسان کی نفس کے اندر کی باتیں ہیں، جو اس کی دل کی باتیں ہیں یا اس کے وسوسے ہیں، والخواطر بالقلب، جو دل میں اس کے خیالات آتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ان کو معاف کر دینا۔ اذا لم تستقر، اگر وہ دل میں جگہ نہ بنائیں، یعنی اگر وہ دل میں ٹھہر نہ جائیں اور انسان ان پر خیالات سے بڑھ کر آگے یقین کرنا نہ شروع کر دے، تو اگر صرف خیالات کی حد تک ہے، وسوسوں کی حد تک ہے، تو اللہ رب العالمین ایسی چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یرفعہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ معروف صحابی ہیں، مشہور اور جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے ہیں، ان کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں یرفعہ، وہ اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں۔ یرفعہ کا معنی اس کو بلند کرتے ہیں، بلند کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اصطلاحی الفاظ ہیں جو کہ احادیث کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اور معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ صحابی اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کر رہے بلکہ اس کو بلند کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو وہ اس کو بلند کرتے ہیں، رفع کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجاوز لامتی، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا ہے، لامتی، میری امت کے لیے، یعنی یہ خاص اللہ رب العالمین کا کرم ہے، خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو کہ اللہ رب العالمین نے صرف اس امت کو عطا کی ہے۔ اس سے پہلی امتوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت حاصل نہیں تھی۔ تو یہ رحمت اور یہ کرم اللہ رب العالمین کا صرف اس امت کے لیے حاصل ہے، اور گزشتہ امتوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک مشقت والا عمل تھا کہ اپنی دل کے اندر یا اپنے دماغ میں خیالات ہی ایسے نہیں آنے چاہیے کہ جس پر اللہ رب العالمین پکڑ فرمائے، بلکہ اس امت میں بھی شروع میں اللہ رب العالمین نے حکم یہی دیا تھا۔ سورۃ البقرہ میں آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ جو تمہارے نفسوں میں ہے چاہے تم اس کا اظہار کر دو چاہے اس کو تم چھپا کر رکھو، اللہ رب العالمین تمہارا حساب ضرور لے گا۔ اب یہ بات صحابہ کرام پر بڑی بوجھل ہوگی کہ ہمارے ذہن میں تو ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ایسی باتیں آتی ہیں، بسا اوقات انسان جو ہے وہ ایسے خیالات اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی زبان پر نہیں لا سکتا اس کو، اس کے ایمان کے تعلق سے، اس کے دین کے تعلق سے، اور اس کے دیگر معاملات کے تعلق سے، اس کے رشتہ داروں کے تعلق سے، گناہ کے تعلق سے، دنیا کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، بہت ساری باتیں انسان کے ذہن میں آ سکتی ہیں۔ اور شیطان کا وسوسہ تو ویسے ہی ایک راستہ کھلا ہے اس کے لیے، شیطان وسوسہ ڈال دے اور انسان کے ذہن میں کیا سے کیا بات آ جائے۔ تو اگر ہر بات کا ہمارا حساب و کتاب شروع ہو گیا تو ہم تو ہر معاملے میں پکڑے جائیں گے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس مشکل کو ذکر کیا، تو اللہ رب العالمین نے خاص رحمت فرمائی اور یہ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا، جتنی اس کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ اتنا آزماتا ہے اس کو۔ انسان کے اوپر اللہ رب العالمین اس کی وسعت، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا اس امت پر خاص کرم، اور جو گزشتہ امتیں تھیں ان کے لیے بڑی مشکل تھی، خیالات کو روکنا، گمان کو روکنا۔ انسان ایک بسا اوقات ایک گناہ کا ایک ارادہ کر لیتا ہے، کسی کے متعلق جو ہے وہ برے خیالات آتے ہیں،
کبھی جو ہے وہ ایسے ایسے باتیں بھی آ جاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان پر نہیں لا سکتا. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں اللہ رب العالمین کے حوالے سے بسا اوقات ایسی بات آ جاتی ہے کہ میں اس بات کو اپنی زبان پر لاؤں اس سے بہتر ہے کہ میں آگ میں کود جاؤں, مجھے آگ میں جلا دیا جائے, یہ میرے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ میں اس خیال کو جو میرے دل میں آیا اس کو زبان پر لے کر آؤں. بڑے پریشان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاک الایمان, میرے صحابی یہی تو ایمان ہے کہ وہ بات جو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آئی وہ اللہ کے خوف سے تمہاری زبان پر نہیں آ رہی ہے. یہی ایمان ہے کہ انسان کے ذہن میں دماغ میں خیال آیا برائی کا, گناہ کا, کوئی اور اس طرح کی کوئی معاملہ, کوئی جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہو, دین کے تعلق سے ہو, لیکن وہ اس خیال کو, اس بات کو وہ اپنی زبان تک نہیں لایا کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لامتی, اللہ رب العالمین نے میری امت سے معاف کر دیا اما وسوست, جو بھی اس کو وسوسہ آئے, او حدثت به انفسها, یا وہ اپنے نفسوں سے جو باتیں کریں, یعنی ان کے ذہن میں, ان کے دماغ میں, ان کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں, اللہ رب العالمین نے ان خیالات کو معاف کر دیا. کب تک؟ جب تک کہ دو کام نہ کر لیں. اگر یہ دو کام نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف رکھے گا. اگر ان دو کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر لیا, ان خیالات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ ہو جائے گی. پہلی چیز فرمایا ما لم تعمل بھی, جب تک کہ اس خیال کے مطابق عمل نہ کر لیں. یعنی ایک خیال آیا گناہ کا کہ میں یہ گناہ کا کام کر لوں, ارادہ کر لیا اس نے, اب اس گناہ کے ارادے پر اس کی پکڑ نہیں ہے, لیکن اگر اس نے اس ارادے کے مطابق جو ہے وہ عمل کر لیا, اب یہاں پر اس کی پکڑ شروع ہو جائے گی. بلکہ یقین مانیے اللہ رب العالمین کی رحمت اور وسعت اس سے کہیں زیادہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ہم العبد بحسنۃ ولم يعمل بها, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک انسان اگر نیکی کا ارادہ کر لے, ارادہ کر لیا, دل میں خیال آیا ابھی میں نماز پڑھوں گا, دل میں خیال آیا ابھی میں قرآن کی تلاوت کروں گا, دل میں خیال آیا اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا, لیکن اس خیال کے مطابق وہ عمل نہیں کر سکا, کسی بھی وجہ سے رہ گیا, بھول گیا, استطاعت نہیں تھی اس کی, تو اب وہ کیا ہوا کہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرشتے کو کہتا ہے کہ اس نے جو ارادہ کیا تھا نیکی کا, وہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو ارادہ کرنے پر. لیکن فرمایا اذا ہم العبد بسیئۃ, اگر انسان کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر وہ اس برائی کے ارادے کے مطابق عمل نہیں کرتا, گناہ کا ارادہ کر لیا کہ میں اس کو دھوکہ دوں گا, میں غیبت کر لوں گا, میں چغلی کر لوں گا, میں جھوٹ بول لوں گا, کوئی بھی اس نے گناہ کا ارادہ کر لیا کہ میں گانا دیکھ لوں گا, سن لوں گا, میں فلم دیکھ لوں گا, میں جو ہے وہ کسی جو ہے وہ غلط آدمی کے پاس چلا جاؤں گا, میں سود لے لوں گا, کوئی بھی گناہ کا ارادہ کر لیا, میں نماز چھوڑ دوں گا, کوئی بھی اس نے گناہ کا ارادہ کر لیا, لیکن اس نے گناہ کیا نہیں, اس نے گناہ کیا نہیں. اللہ رب العالمین یہاں پر یہ نہیں فرماتا کہ اس کا گناہ لکھ دو, کیونکہ وعدہ تو کر لیا اللہ نے کہ اگر تم نے گناہ کے مطابق عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ گناہ نہیں لکھے گا. لیکن اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت یہ ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتا ہے کہ میرے بندے نے برائی کا ارادہ کیا تھا, لیکن برائی کے ارادے کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا اور برائی اس نے نہیں کی, تو اب اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. اس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن برائی کی نہیں اس نے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. تو انسان سوچتا ہے, پھر اس سوچ کے مطابق عمل نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی یہ چاہیے, انسان کے بہت سے شیطان کے وسوسے آتے ہیں, خیالات آتے ہیں, شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن انسان بالآخر اپنی ہمت کر کے اس ارادے سے باہر نکل آتا ہے, اس وسوسے کو چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ رب العالمین بھی اس وسوسے کو معاف فرما دیتا ہے. او تکلم, دوسری بات کیا کہ اس ارادے کی اس گمان کے مطابق, اس خیال کے مطابق کوئی بات منہ سے نکال دے کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا, میں تو یہ سوچ رہا تھا, میں نے تو ایسا کرنا تھا, کیا نہیں اس نے, عمل نہیں کیا, بات کر دی اس نے جو اس کے ذہن میں, اس کے دل میں خیال آیا تھا. اب یہاں پر اللہ رب العالمین اس کے اس ارادے کو, اس کے اس وسوسے کو, اس کے اس خیال کو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے, حکم جاری ہو جاتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ برائی لکھ دی جائے, کیونکہ اس نے اس برائی کے متعلق جو اس نے ارادہ کیا تھا اس پر عمل شروع کر دیا ہے, کہ اس نے اس پر گفتگو شروع کر دی ہے. تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت ہے. ویسے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان وسوسوں کے اندر گرفتار نہ ہو. شیطان کے جو وسوسے ہوتے ہیں,
اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دعا سکھائی ہے کہ آپ یہ دعا کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اے اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے ہمزات سے، شیطان کے وسوسوں سے، اس کی پھونکوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو ویسے انسان کو وسوسے سے پناہ مانگنی چاہیے. نماز میں ہے شیطان وسوسے کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جس کا نام ہے الخناس. خاص طور پہ جو کہ نماز کے وقت میں انسان کے دل میں ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارا فلاں کام ہے فلاں کام ہے، وہ اپنے وسوسے کے اندر نکل جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی نماز کے اندر کمی آ جاتی ہے. تو کوئی بھی عمل، کوئی بھی وسوسہ اس کے ذہن میں آئے، اللہ رب العالمین کے خلاف آئے، دین کے خلاف آئے، گناہ کے متعلق آئے، اس کے مطابق اس کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ نماز میں مجھے مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کر اپنے الٹی طرف تھوڑا سا پھونک مار دیا کرو، تو تمہارا جو وسوسہ ہے یا جو تمہارا شیطان ہے وہ تم سے دور ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے کئی جو ہے وہ طریقے رکھے ہیں وسوسے سے بچنے کے لیے. لیکن پھر بھی اگر کوئی وسوسہ آئے تو بہرحال انسان کوشش کرے کہ اس کو اپنی زبان تک نہ لائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہ کرے. اس حدیث سے علماء نے کئی جو ہیں وہ مسائل اخذ کیے ہیں. مثال کے طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کتاب الایمان والنذور، یعنی جو قسم کا بیان ہے، جہاں نظر اور نیاز، یعنی انسان نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے یا قسم کھا لیتا ہے، اس چیپٹر کے اندر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. اور اس پر اس سے مسئلہ کیا نکالا کہ باب اذا حنث ناسیا فی الایمان، کہ مثال کے طور پہ اس نے قسم کھا لی لیکن پھر بھول کر اس نے اس قسم کے مخالف عمل کر لیا. مثال کے طور پہ اس نے قسم کھائی کہ میں جو ہے وہ مثال کے طور پہ یہ کام نہیں کروں گا، میں آج گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، قسم کھا لی اس نے. اب اس بھول کر اگر اس نے اس قسم کو توڑ دیا تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ بھولنا یہ انسان کے جو ہے وہ طاقت میں نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ استطاعت کے اندر نہیں ہے. اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کے اوپر ایک بہترین ایک مسئلہ خاص کیا کہ باب فی الوسوسۃ بالطلاق. ایک شخص کو وسوسہ آتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. مثال کے طور پہ اس کے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. یہ وسوسہ اس کے ذہن میں آ رہا ہے. اب اس وسوسے سے یا ان خیالات سے اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. طلاق کب واقع ہوگی؟ جب وہ لفظ طلاق اپنی زبان سے نکالے اپنی بیوی کے لیے تو پھر طلاق واقع ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. صرف وسوسے سے ایک چیز واقع نہیں ہو جاتی. وسوسہ ہے نکاح کا تو نکاح نہیں ہوگا، اسی طرح وسوسہ ہے طلاق کا تو طلاق نہیں ہوگا. تو صرف خیالات سے اور وسوسوں سے کوئی چیز واقع نہیں ہوتی ہے. تو یہاں اس طرح علماء نے مختلف اس سے مسائل نکالے ہیں. بہرحال اس کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ ایمان جو ہے وہ بھی چونکہ دل کے اندر موجود ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر خیال ایسا نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا، بلکہ بہت سے ایسے عقائد ہیں جو کہ دل کے اندر، دماغ کے اندر موجود ہوتے ہیں. صرف ان عقیدوں کی موجودگی ہی انسان کو جو ہے وہ جہنم کے گڑھے میں گرا سکتی ہے. تو ہم بات کریں وسوسے کی، عقیدے کی بات نہیں کر رہے. اگر عقیدہ ہے یا اس کا کوئی پختہ ارادہ ہے اس کے معاملات الگ ہیں، لیکن اگر صرف خیالات کی حد تک بات ہے، وسوسے کی حد تک بات ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے جو ہے وہ اس وسوسے کو معاف کر دیتا ہے اور اس کا پھر ایمان کے اوپر اور جو اس کا ایک عقیدہ ہے اس کے اوپر وہ اثر نہیں کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مختلف قسم کے شیطانی وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین اپنے ایمان کو پختہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.